معراج، بس معراج کے ضمن میں ہی آج ساری گفتگو کروں گا میں۔ ایک مقام اور آیا تھا سفر معراج پر، یہ جبریل کو استاد بتایا، جبریل رک گئے تھے، اس ضمن میں ساری باتیں آئی۔ ایک مقام کون سا تھا نبی کا معلوم ہے آپ کو؟ جب نکلے ہیں آقا مسجد حرام سے، براق پر سوار ہوئے۔ اب براق کی رفتار کتنی تیز تھی؟ براق لفظ برق سے بنا ہے، اس کا مصدر ہے برق، بجلی۔ یہ بجلی ورڈ جو ہے نا، جس کو ہم الیکٹرک کو بجلی کہتے ہیں، یہ بجلی ورڈ سب سے پہلے اگر کسی نے دیا تو وہ اسلام ہے۔ دنیا جب لفظ بجلی کو بھی نہیں جانتی تھی، اس وقت اسلام نے برق کا لفظ دیا ہے دنیا کو۔ یہ بجلی کی رفتار کتنی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہماری بجلی جس کو انسان نے بنایا ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پر پلک لگایا جائے، مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے یہاں پر ایک پلک لگایا، یہ پلک کا سوئچ سمجھ لیں آپ، یہ پلک لگایا اور وائر لیا اور پورا وائر پوری دنیا کا چکر کاٹ کے لاؤں، وہ وائر الیکٹرک کا پوری دنیا کا چکر کاٹ کر دوبارہ اسی جگہ پر لایا جائے اور اسے بلب جوڑ دیا جائے اور پھر میں سوئچ آن کروں، تو سائنسداں کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے وائر سے یہ بجلی، یہ کرنٹ گزر کر بلب تک آئے گا تو صرف 9 سیکنڈ لگے گا۔ یہ بجلی کی رفتار ہے، پوری دنیا کا چکر 9 سیکنڈ میں لگا لے۔ اور جو روشنی ہے، روشنی کی رفتار کتنی ہے پتہ ہے آپ کو؟ 9,02,000 فی سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ میں 9,02,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے بجلی کی رفتار ہے۔ بجلی تیز رفتاری سے چلتی ہے، یہ ہماری بجلی، اور وہ ہے رب کی بنائی ہوئی بجلی، وہ رب کی برق۔ تو اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، صرف آقا نے فرمایا کہ اس کی رفتار کو یوں سمجھو، جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ اب آپ نے اور ہم نے سر اٹھایا، کہاں قدم ہماری نگاہ پڑی؟ پہلے آسمان پر پکڑ لیں تو گویا ایک پیر زمین پر ہے تو دوسرا پیر آسمان پہ، بس یہ رفتار ہے۔ مگر اتنی تیز رفتار سے براق کو نہیں بھیجا گیا، اس کی رفتار تو یہ تھی، اس کی رفتار کو جبریل نے کنٹرول کیا، روکا، اور ایک جگہ روک دیا گیا۔ بیت المقدس اور مسجد حرام کے درمیان میں ایک جگہ پہ روکا گیا۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہاں کیوں رک گئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ قبر موسیٰ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر، زیارت کیجئے۔ مجھے بتائیے موسیٰ کی قبر کی زیارت کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام سے تو ابھی بیت المقدس میں ملاقات ہونا ہی ہے، بیت المقدس میں موسیٰ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، سرکار کی اقتداء میں سارے انبیاء کی امامت کرنے والے آقا موسیٰ بھی وہاں آئیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ سے چوتھے آسمان پر بھی ملاقات ہونی ہے، ایک بار نہیں بہت بار۔ تو یہاں قبر پہ رکوایا کیوں؟ تو رکوایا کہ اس کی حکمت سمجھنا ہے۔ اس کی حکمت سمجھنے سے پہلے آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک کا پہلے کا عقیدہ میں پیش کروں، اور اس کے عقیدے کا رد معراج کے اس واقعے سے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی۔ ذاکر نائک کا پہلا جملہ کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ اس جاہل کو پہلے تو یہی نہیں پتا، کس بیوقوف نے اس کو اسکالر بنایا، اسلامی اسکالر بولتے ہیں اس کو یہ نہیں پتا کہ حرام اور شرک میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مزار کو پوجنا حرام نہیں ہے، اگر کوئی قبر کو پوجتا ہے تو وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے، حرام نہیں کرتا۔ شراب پینا حرام ہے، مگر بت کو پوجنا کیا ہے؟ حرام ہے کہ شرک ہے؟ شرک اور حرام میں فرق یہ ہے کہ حرام کرنے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے، ایمان سے خارج نہیں ہوتا، مگر شرک کرنے سے انسان اسلام سے اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر گناہ کو بخش دوں گا لیکن شرک کو نہیں بخشوں گا۔
اب یہ کہہ رہا ہے، ایک طرف تو کہہ رہا ہے مزار کو پوجنا حرام ہے. ابے جاہل، سب سے پہلے تو یہ بتا کہ مزار کو پوجتا کون ہے، اور اگر کوئی بدبخت پوجتا ہے تو پھر وہ حرام نہیں ہے، شرک ہے. تو تجھے حرام اور شرک میں ہی فرق نہیں معلوم اور تقریر کرنے کھڑا ہو گیا. تو اسلامی اسکالر بولتا ہے اپنے آپ کو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مزار کو پوجتے ہیں؟ مجاہد ملت کی مزار پہ گئے ہیں آپ لوگ؟ پوجا کی ہے؟ پوچھتے نہیں آپ لوگ؟ اجمیر شریف گئے؟ اجمیر میں پوجا کی؟ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک تو کہتا ہے کہ مزار کو پوجنا غلط ہے. اور میں جانتا ہوں کہ کم علمی کی بنا پر لوگ مزار پہ جاتے ہیں. یعنی جو مزار پر جاتے ہیں، قبر پر جاتے ہیں، وہ کم علم ہوتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا. یہی ایک عقل مند کا بچہ پیدا ہو گیا 1400 سال کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت البقیع کے مرحومین کی قبروں پر نہیں گئے؟ کیا آقا اصحاب بدر کی قبروں پر نہیں گئے؟ کیا آقا حضرت جنت المالا کی مدفونوں کی قبروں پر نہیں گئے؟ کیا شہدان بدر اور احد کی قبروں پر نہیں گئے؟ تو کیا معاذ اللہ نبی کم علم تھے؟ یہ عقل مند پیدا ہوا. اور یہ آج کے وابڑے بولتے قبر پہ جانا شرک ہے، قبر پہ شرک ہے. آپ میں سے کون مزار پہ جا کے پوچھتا ہے بھائی؟ کیا آپ غریب نواز کی قبر پہ جاتے تو ایسا کہتے اوم نمو نمو معین الدین چشتی؟ ایسا بولتے ہیں؟ آپ پوجا کرتے ہیں؟ یا آپ مجاہد ملت کی مزار اقدس پہ جائیں گے اوم نمو نمو مجاہد ملت؟ نہیں نا. کیا کرتے ہیں پھر آپ؟ یہ پوجا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ پوجا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی تو بلا وجہ نہیں کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو بھی اتنے موٹے گلاس کا چشمہ لگا ہے نا، تو اس سے جو دیکھ رہے ہیں غلط تو نہیں دیکھ رہے ہوں گے. تو پھر یہ پوجا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب میں بتاتا ہوں یہ پوجا کیوں کہتے ہیں. پوجا اس لیے کہتے ہیں کہ در حقیقت ہم مزار کو پوجتے تو نہیں ہیں، البتہ چومتے ضرور ہیں. یہ چومنے کو پوجنا بولتے ہیں. اور ان جاہلوں کو معلوم نہیں کہ صحابہ اکرام رسول اللہ کی مزار اقدس کو چومتے تھے. ارے مزار تو چھوڑیے، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں روایتوں میں آیا، ابن تیمیہ نے خود اس کو کتاب الوسیلہ میں لکھا. ان کا باپ ابن تیمیہ 661 ہجری میں جو پیدا ہوا، وہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کی عادت تھی کہ جب سفر پہ نکلتے تو سب سے پہلے وہ روضہ رسول پر حاضر ہوتے، روضہ رسول کو بوسہ دیتے، کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر حضرت ابوبکر صدیق کی قبر پر آتے، بوسہ دیتے، کہتے السلام علیکم یا امیر المومنین ابوبکر صدیق. پھر اپنے والد کی قبر پر کہتے السلام علیکم یا اباتا، اے میرے بابا آپ پر سلام ہو. اور پھر یہی نہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں عبداللہ ابن عمر صحابی رسول، اور حضور کے ممبر کو چومتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں، گالوں پہ مس کرتے ہیں، جسموں پہ ملتے ہیں. پوچھا جاتا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرماتے جانتی نہیں یہ وہ مقدس ممبر ہے جہاں نبی کا جسم لگا، میں اس سے برکت حاصل کرتا ہوں. امام مالک محدث ہے اپنے زمانے کے، سب سے پہلی حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی. اس سے پہلے حدیث کی کتابیں لکھی نہیں گئی تھی، لوگ یاد کرتے تھے، حدیثیں لکھتے نہیں تھے. امام مالک پہلے شخص ہے جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھنے کی بنیاد رکھی. کتاب کا نام موطا امام مالک. مسجد یہ کیا کرتے ہیں امام مالک؟ ننگے پیر چلتے ہیں مدینے، چپل نہیں پہنتے تھے، اونٹ پر نہیں سوار ہوتے تھے. جب تک مدینے میں رہیں گے گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے تھے. کبھی سفر پہ جانا ہو تو اونٹ یا گھوڑے کو غلام سے کہتے مدینے کی سرحد کے باہر تک لے کے چل. باہر جاتے تب گھوڑے پہ اونٹ بیٹھتے یا اونٹ پہ بیٹھتے. پوچھا جاتا مدینے میں سواری نہیں کرتے؟ فرماتے مجھے حیا آتی ہے کہ مدینے کو گھوڑوں سے روندوں جس پر میرے آقا چلے. کھنڈروں پہ جاتے، مدینے کی پرانی آبادی جو کھنڈر ہو چکی، اینٹوں کو اٹھاتے بوسے دیتے، پتھروں کو اٹھاتے بوسے دیتے، دیواروں کو چومتے. لوگوں نے کہا اتنے بڑے وقت کے امام، اتنے بڑے محدث، اور امام مالک یہ کیا دیوانگی ہے آپ کی؟ قبر جو آپ پتھروں کو چومتے ہو، دیواروں کو چومتے ہو. کہتے تم کیا جانو جاہلو بیوقوفو، میں ان پتھروں کو ان دیواروں کو اس لیے چومتا ہوں، یہ مدینے کے پرانے مکانات ہے، یہ آقا کے زمانے کی آبادی ہے. میرا عشق کہتا ہے کہ اگر میں کسی پتھر کو چوموں ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کا دست مبارک اس پہ لگ گیا ہو اور وہاں میرے لب لگ گیا. یہ محبت تھی. تم کیا جانو محبت. تو بہرحال بات میں عرض کر رہا ہوں، چومنے کو شرک کہتا ہے. ابے چومنا اور ہوتا ہے، پوجنا اور ہوتا ہے. جس کو ہم چومتے پوجتے نہیں، اور جس کو پوجتے اس کو چومتے نہیں. اور اگر چومنا پوجنا ہے تو بھی اپنی بیوی کا پجاری ہے.
تو بھی مشرک ہوا. اور اس کے بعد پھر دیدہ دہی نہیں دیکھے. کیا کہتا ہے؟ ہمارے باپ دادا پہلے جاتے تھے مندر, اب جا رہے مزار. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے. اس کے نزدیک مندر اور درگاہ میں, مزار میں فرق نہیں ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, مندر میں اور درگاہ میں فرق ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ کتنے بڑے ظالم ہیں یہ کہ درگاہوں کو مندر سے تشبیہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں. یہ سب قبروں کو پوجنا بولیں گے, قبروں کو بدھ بولتے ہیں, اور جہاں قبریں ہو مزاریں اس کو مندر بولتے ہیں. اس کو دیکھیں, اس کا نام ہے توصیف الرحمان. یہ پاکستان کا اہل حدیث غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث کا بہت بڑا علامہ کہلاتا ہے, مگر ان کی ساری علمیت کی صلاحیتیں کتنی ہیں؟ 10x10 کے کمرے میں. اوقات نہیں ہے سنیوں کے ساتھ میدان میں آ کے مناظرہ کریں. کیا بات ہے, اوقات نہیں ہے. 10x10 کے کمرے میں گونجتے اور سیڑھیاں بنا بنا کے نیٹ پہ ڈالتے, حاجیوں کو فری میں زبردستی تھماتے, پکڑو لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. کتابیں دیتے ہیں, آپ کو معلوم ہے نا کتابیں دیتے ہیں. گئے آپ لوگ یہاں سے, حج سے کچھ لوگ, وہ آپ لوگ کی کتابیں ملتی ہیں نا فری میں, کیسیٹیں ملتی ہے, کتابیں ملتی ہے. اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب ملتی ہے وہاں؟ دیکھیے بڑی ایک خاص بات کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو اپنے عقیدے کو آپ سلام کریں گے. جتنی وہ باتیں یہ نگیٹو پیش کرتے ہیں, میں اس کو پازیٹو بتاتا ہوں, برشرط کہ آپ سمجھے اور بذوق سن رہے ہو. اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب تحفے میں دی جاتی ہے؟ بلکہ اگر اعلیٰ حضرت کا آپ پنسورا لے جائیں, اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان لے جائیں, تو ایئرپورٹ پہ چیکنگ ہوتی ہے, چھین لیا جاتا ہے اور اندر مکے کی سرحدوں میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا. اور اس پہ وہاں بڑے بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب کنز الایمان پر, اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان پر سعودیہ میں پابندی لگی ہے. میں نے کہا منوسو پابندی نہیں لگی ہے, تم نے اپنے آقاؤں کو بول بول کے پابندی لگوائی, ورنہ تمہارے آقاؤں کو اردو کب آتی ہے جو کنز الایمان سمجھ لیا انہوں نے؟ تمہارے آقاؤں کو تو اردو نہیں آتی. اور اگر تم نے پابندی لگائی, اگر تم حق پر ہوتے تو پہلے ہمارے علماء کو بلاتے, کنز الایمان کو لے کر گفتگو کرتے, مناظرہ کرتے, اور اگر اس میں ثابت کر دیتے کہ کنز الایمان قرآن کا غلط ترجمہ ہے, تب پابندی لگاتے, تب حق بجانب ہوتے. تم نے ظلمن لگایا ہے, تم نے مناظرے ہم سے نہیں کیے. تو مناظرہ تو چھوڑو, تم تو بولنے نہیں دیتے ہو, کوڑے مارتے ہو. فرعون اور نمرود کی حکومت چلا رہے اور بولتے ہم بڑے انصاف پسند. کوئی رسول اللہ کی روزے کو چومتا رہے, تم اس سے دلیل پوچھتے ہو, کہ بات کرنے دیتے ہو, کہ دلیل دے, وہ کوڑا مارتے ہو, دھکے دیتے ہو, تم تو ظلم کرتے ہو. اور بات کر تو بڑے انصاف. ابے تم میں انصاف ہوتا منوسو تو تم ہمارے علماء سے مناظرہ کرتے. اس پر ہمارے علماء مناظرے کے چیلنج کرتے آ رہے ہیں. میں اگر وقت ملا تو دکھاؤں گا. اعلیٰ حضرت کا لٹریچر نہیں لے جانے دیتے, جبکہ اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان کا عالم کیا ہے؟ ورلڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ ازہر مصر. ورلڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی اگر ہے کوئی علمی یونیورسٹی, جامعہ ازہر مصر. وہاں پر کنز الایمان پیش کیا گیا وہاں کے اہل علم کے سامنے, اور جن کے سامنے پیش کیا گیا وہ کوئی بریلی مکتبہ فکر کے نہیں تھے. ان سے کہا گیا کہ آپ تحقیق کیجئے, اردو زبان آپ کو آتی ہے, اور بتائیے کنز الایمان درست ترجمہ قرآن ہے یا نہیں. جامعہ ازہر کے 26 علماءوں نے متفقہ طور پر یہ بیان شائع کیا, یہ مختلف اخبارات میں چھپا, وہ اخبارات میرے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر اردو زبان میں ترجمہ کنز الایمان سے بہتر کوئی ترجمہ نہیں. اگر قرآن اردو میں اترتا تو کنز الایمان کی شکل میں اترتا. سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. لیکن تم کیوں نہیں لے جانے دیتے؟ اس کی وجہ بتاؤں کیوں اعلیٰ حضرت کی کتابیں لے جانے نہیں دیتے؟ تم اپنی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں دیتے ہو, کروڑوں کی تعداد میں دیتے ہو, فری میں دیتے ہو, مفت میں دیتے ہو. اور اس لیے دیتے ہو کہ تم جانتے ہو تمہاری کتابوں میں کوئی دم خم نہیں ہے, تو تم کہتے لے جاؤ, لاکھوں کی تعداد میں کفر کا مواد لے جاؤ, کفر لے جاؤ, نفاق لے جاؤ, گستاخیاں لے جاؤ, نبی کی توہینیں لے جاؤ. مگر اعلیٰ حضرت سے تمہیں اتنا خوف ہے کہ تم جانتے ہو ایک کتاب بھی اگر اعلیٰ حضرت کی مکے یا مدینے میں داخل ہو گئی تو تمہارے نجد کے قلعے کو ڈھانے کے لیے ایک کتاب اعلیٰ کی کافی ہے. اس کو تم آنے نہیں دیتے, اس کو تم جانتے ٹائم بم ہے, یہ ہمارے نجد کے قلعوں میں زلزلہ پیدا کر دے.